عمران سیریز ناول کالا جادو بائے سید علی حسن گیلانی، دہشت ناک اور ماورائی نمبر، نیا ناول، آخری حصہ مکمل ناول۔ لگتا ہے اس وحشت نگری میں ہم گھوم گھوم کر پاگل ہو جائیں گے، عمران نے اس کمرے میں قدم رکھ کر کہا۔ جولیا بھی اس کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ یکلخت ان دونوں کو ایک زناٹے کی ہولناک آواز سنائی دی جس سے ان کے دل دہل گئے۔ پھر ایک بھیانک ترین منظر ان کا منتظر تھا جس کو دیکھ کر ان کے حواس جواب دینے لگے۔ سیڑھیوں سے دو ڈھانچے شور مچاتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے جہاں سے وہ ابھی اوپر چڑھے تھے۔ ان ڈھانچوں کے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے انسان کرنل فریدی اور روزہ تھے جو بے حد زخمی تھے۔ ڈھانچے ان کے زندہ وجود کو چیر رہے تھے اور عمران اور جولیا کے دیکھتے ہی ان کے سینے چیر کر ان کے دل نکال لیے تھے اور تڑپتے ہوئے فریدی اور روزہ کو کمرے میں پھینک دیا جو بری طرح تڑپ رہے تھے کیونکہ ان کے دل نکل چکے تھے۔ دونوں ڈھانچوں نے ان کے دل نکال کر اپنے منہ میں دے دیے تھے اور خون سے لتھڑے ہاتھوں سے ان کا دل کھانے لگے۔ یہ منظر اتنا ہولناک اور بھیانک تھا کہ کوئی ہوش مند انسان دیکھ لے تو خوف کے عالم میں اس کی جان ہی نکل جائے۔ عمران، کرنل صاحب اور روزہ ان شیطان پرستوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور ہمیں اس وحشت کی سرزمین سے فوراً نکلنا ہوگا ورنہ ہم بھی میں موت مارے جائیں گے۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر جولیا نے خوف کے عالم میں عمران سے کہا۔ خوف سے اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کے حواس جواب دے رہے تھے۔ اچانک ان دونوں ڈھانچوں کے منہ سے آگ کے شرارے نکل کر عمران اور جولیا کی طرف بڑھے۔ عمران نے خوف سے کانپتی اور روتی جولیا کا ہاتھ تھاما اور بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ اگر ان کو ایک لمحے کی دیر ہوتی تو خوفناک آگ ان کے وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اچانک کمرے میں پھر زناٹے کی ہولناک آواز گونجی اور وہی ڈھانچے اچانک نمودار ہوئے۔ اچانک کرنل فریدی اور روزہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران اور جولیا کے دیکھتے ہی ان کے چہرے بھیانک ہو گئے اور ان کے منہ سے بے ہنگم کہکے نکلنے لگے اور ان کی زبانیں باہر نکل آئیں اور دونوں عمران اور جولیا کی طرف بڑھے۔ کرنل فریدی اور روزہ کے وجود سیاہ ہو چکے تھے۔ شیطانی ڈھانچوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یکلخت ان کے چہروں پر گوشت بھر گیا۔ ان کے چہرے حسین تھے اور ان کے منہ سے دردناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر یکلخت ان کے چہرے کھوپڑیوں میں بدل گئے اور اب ان کے منہ سے بھیانک کہکے نکل رہے تھے اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر جولیا اور عمران کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چلو جولیا، یہ سب مناظر ہمیں ہراساں کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں اپنے اعصاب پر قابو پانا ہے ورنہ یہ بھیانک مناظر کا خوف ہمیں مار دے گا، عمران نے جولیا سے کہا جس کے منہ سے اب بھی چیخیں نکل رہی تھیں اور اس نے مضبوطی سے عمران کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اب سب ڈھانچے اور مردہ کرنل فریدی اور روزہ بھیانک وجود ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے تو عمران نے جولیا کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے اس بند دروازے کی طرف بھاگا تو جولیا بھی ہمت کر کے تیزی سے عمران کے ساتھ بھاگی اور دونوں نے کمرے کے دروازے کو لات رسید کی تو دروازہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا اور عمران اور جولیا بے دھڑک اس میں کود گئے اور ان کے اندر جاتے ہی اس تاریک دنیا کے اصول کے مطابق بدستور دروازہ بند ہو گیا، مگر اندر جاتے ہی دونوں چونک گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کیپٹن حمید، تنویر، انسپکٹر آصف اور سپر فیاض ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف حیا تھا اور چاروں ہی تاریکی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ کیپٹن حمید اور تنویر نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور سپر فیاض اور انسپکٹر آصف نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور لرزتے ہوئے دل کے ساتھ چاروں ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک طویل غار تھا اور وہ اس غار میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تنویر نے بلیک زیرو کو کال کر کے کیپٹن حمید سے فون پر ہونے والی بات سنا دی تھی اور اس سے التجائیہ طور پر اجازت مانگی تھی کہ اسے جولیا کی رہنمائی کے سلسلے میں اجازت دی جائے۔ کیونکہ بلیک زیرو جولیا کے بارے میں تنویر کے جذبات کو جانتا تھا اس لیے اسے اجازت دے دی تھی، اور دوسری طرف سے حیرت انگیز طور پر سر عبد الرحمن نے بھی سپر فیاض کو عمران کے پراسرار گمشدگی کے سلسلے میں اس کیس میں اسے کافرستان جانے کی اجازت دے دی تھی تاکہ وہ کرنل فریدی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عمران کو ڈھونڈ سکے۔ ان کو اصل حالات کا تو معلوم نہیں تھا، مگر اتنا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا پراسرار طور پر پکیشا سے چلا گیا ہے
اور اسی کی پریشانی میں انہوں نے سپر فیاض کو اجازت دے دی تھی۔ حالانکہ پہلے عمران نے کے کہیں جانے پر انہیں پرواہ نہیں تھی، مگر ان کو سلیمان کی بدولت معلوم ہوا تھا کہ عمران پر اسرار طریقے سے پکیشہ سے جا چکا ہے تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ حالانکہ پہلے بھی عمران ماورائی سلسلے میں کئی دفعہ باہر جا چکا ہے، مگر ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ تو عمران کو ایک نکما انسان سمجھتے تھے۔ مگر اس بار حیرت انگیز طور پر سپر فیاض کو اجازت مل گئی تھی۔ تنویر اور سپر فیاض کیپٹن حمید کے خصوصی مہمان کی حیثیت سے کافرستان پہنچ چکے تھے، اور کیپٹن حمید ان دونوں کے آنے پر فوراً ہی روانہ ہو چکا تھا۔ گو کہ کیپٹن حمید کو یقین نہیں تھا کہ انسپکٹر آصف جس جوتشی سے مل چکا ہے اور بقول اس کے ساندربن کے جنگل میں ہراسا پہاڑی کے نزدیک ایک طویل غار ہے، اور اسی غار سے ان کو کالی دنیا کا راستہ مل سکتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ راستہ کھلا ہو، کیونکہ شیطانی قوتوں کے نمائندے اور کالی دنیا کے مہاگمبارو اس راستے کو بھی بند کر چکا ہو۔ مگر بقول اس جوتشی کے ہو سکتا ہے وہاں سے ان کو کالی دنیا میں جانے کا کوئی کلیو مل جائے، اور نہیں میں مل سکتا۔ تنویر اور سپر فیاض بھی کیپٹن حمید انسپکٹر آصف کے ہمراہ اس جوتشی سے ملے تھے جو کہ بدھ مت کا پیروکار تھا، اور اس جوتشی کے کہنے کے علم کے مطابق کالی دنیا کا راستہ وہاں سے کھلتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ وہاں سے اب راستہ بند ہو چکا ہو، کیونکہ کسی دور میں شیطان پرستوں کا مسکن یا قربان گاہ تھی جو کہ اب عرصہ پہلے ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس جوتشی کے علم کے مطابق تھوڑے بہت چانس ہیں کہ وہاں سے ہولناک سرزمین سے کالی دنیا کا راستہ نکلتا ہو، مگر جوتشی کی بات پر تنویر اور کیپٹن حمید تیہ کر چکے تھے کہ وہ اپنی طرف سے ایک کوشش ضرور کریں گے۔ جوتشی نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ غار انتہائی خوفناک اور کسی دور میں شیطان پرستوں کا مرکز رہا ہے، مگر اب وہ وہاں سے ختم ہو چکی ہے، جہاں ماوس کی تاریک راتوں کو انسانوں کی قربانی شیطان مردود کے نام پر دی جاتی تھی، مگر اب بھی وہ ایک ہولناک مسکن ہے جہاں دن کے وقت بھی وہاں لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ مگر تنویر اور کیپٹن حمید تو سیکرٹ ایجنٹ تھے، گو کہ کیپٹن حمید شاز و نادر ہی ماورائی اور پراسرار کیسوں میں کرنل فریدی کے ہمراہ حصہ لے چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے مہمانوں اور ہمسایہ ملک کے سیکرٹ ایجنٹوں یعنی تنویر وغیرہ کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ جوتشی کے علم کے مطابق ساندربن کے جنگل میں جا کر ہراسا پہاڑی کے گپھا میں گھس کر ایک انجار اور ہولناک سرزمین کالی دنیا میں جانے کا راستہ تلاش کرنے میں تنویر کے ہمراہ جانے پر راضی ہو گیا تھا، اور چاروں ہی اس وقت سندربن کے جنگلات کے جنگلوں میں بھٹک رہے تھے، گو کہ ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ اور دیگر سائنسی ہتھیار اور ساز و سامان موجود تھے، مگر پھر بھی ان کے دل اس مہم میں دھڑک رہے تھے، کیونکہ وہ کسی مجرم تنظیم کے خلاف نہیں بلکہ ایک انجانی دنیا میں ایک شیطان پرست کے خلاف لڑنے جا رہے تھے۔ گو کہ تنویر تو عمران اور جوزف وغیرہ کے ہمراہ کئی بار ماورائی کیسز میں حصہ لے چکا تھا اور شیطان پرستوں کے ہاتھوں اغوا بھی ہو چکا تھا، مگر ان دنوں اس کے ہمراہ عمران اور جوزف ہوتے تھے، مگر اس بار وہ سپر فیاض اور کافرستانی کیپٹن حمید اور انسپکٹر آصف کے ہمراہ تھا، جن کو ماورائی کیسز میں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کاش اس مہم میں پرنس مکاشو کو بھی میں ساتھ لے آتا تو ہمیں آسانی ہوتی۔ تنویر نے سندربن کے گھنے جنگل میں کیپٹن حمید کے ساتھ چلتے ہوئے حسرت سے کہا، یہ پرنس مکاشو کون ہے؟ کیپٹن حمید کے ساتھ سپر فیاض اور انسپکٹر آصف بھی تنویر کی بات پر حیران ہو گئے۔ پرنس مکاشو کوئی اور نہیں جوزف ہے، جو افریقہ کے جنگلوں کا شہزادہ ہے، اور شیطانی کیسوں میں بھی وہ اپنے باس عمران اور ہماری بہت دفعہ رہنمائی کر چکا ہے۔ ہاں، اگر ہم اس پراسرار مہم میں اپنے ہمراہ جوزف کی اب طارق صاحب کی رہنمائی لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ خیر، اب ہم چاروں سندربن کے گھنے جنگل میں پہنچ چکے ہیں، اور میرے علم کے مطابق ہم ہراسا پہاڑی کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور بدھ مت جوتشی کے مطابق ہمیں رات کے وقت ہی اس گبھا یعنی پراسرار اور شیطانی غار میں گھسنا ہوگا، کیپٹن حمید نے کہا۔ اس وقت چاروں جیپ میں موجود تھے اور جنگل میں سفر کرتے ہوئے وہ ایک پہاڑی کے قریب تھے۔ جنگل میں یہ پہاڑی بھی گھنے درختوں سے ہٹی ہوئی تھی، اور جب جنگل بہت زیادہ طویل ہو گیا تو چاروں اسلحے سے لیس ہو کر گاڑی سے نکل آئے تھے اور پیادل ہی آگے بڑھ کر اس پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ اب شام کا وقت تھا اور جنگل سے بانت بانت کے جانوروں اور درندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جن سے چاروں کے دل خوف سے لرز رہے تھے۔ خاص کر سپر فیاض اور انسپکٹر آصف تو بہت ہراساں نظر آ رہے تھے، مگر چاروں نے ایک دوسرے کے سامنے بہادری دکھانے کے لیے اپنے چہروں کو نارمل رکھا ہوا تھا۔
تنویر اور انسپکٹر آصف نے اپنے سامان میں سے تیز رفتار ٹارچیں نکال کر روشن کر دی تھی، جن کی تیز روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، اور کیپٹن حمید اور سپر فیاض نے مستعدی سے اپنے ہاتھوں میں سٹین گنوں کو تھاما ہوا تھا۔ کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ اب چاروں ہی پہاڑی کے قریب پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور اپنے سامان میں سے پانی کی بوتلیں اور خشک مچھلی کے ٹکڑے کھانے لگے، کیونکہ جنگل میں پیدل سفر کر کے وہ اب تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے اور ان کی بھوک چمک چکی تھی۔ مگر کھانے کے دوران اور تھکاوٹ کے شکار ہونے کے باوجود چاروں ہی چکنے تھے، کیونکہ وہ مہذب دنیا سے دور دنیا کے چاند خطرناک اور گھنے ترین جنگلوں میں سے ایک ساندر بن کے پر خطر جنگلوں میں موجود تھے، جہاں بنگال ٹائیگر، خوفناک سانپ اور دیگر حشرات اور خون اشام درندے بھی پائے جاتے تھے۔ اسے تیز ٹارچوں کی روشنی میں چاروں ہی مستعد تھے۔ اب مسٹر تنویر، آپ کا کیا خیال ہے؟ رات کا وقت بھی ہو چکا ہے اور میرے خیال میں ہمیں اس شیطانی گپھا میں گھسنے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ انسپکٹر آصف نے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ اس مہم میں ان کا لیڈر بنا ہوا تھا، کیونکہ تنویر پر اسرار اور ماورائی کیسز میں کئی دفعہ عمران وغیرہ کے ساتھ حصہ لے چکا تھا، لہٰذا ان تینوں نے اسے ہی اس پراسرار مہم میں اسے اپنا لیڈر بنایا تھا۔ کیپٹن صاحب، آپ بتائیں، ہمیں مزید انتظار کرنا چاہیے یا اب اس غار یعنی شیطانی غار کو تلاش کر کے اس میں سفر شروع کر دینا چاہیے؟ تنویر نے کیپٹن حمید کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا۔ گو کہ تنویر گرم مزاج کا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر تنویر اب تک ٹھنڈے مزاج سے ہی اس مہم میں شریک ہوا تھا۔ دوسرا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ پکیشہ سیکرٹ ایجنٹوں کے ہمراہ کسی مہم میں شریک نہیں ہے، بلکہ پکیشہ کا سپر فیاض کا بھی اس کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ عمران کا دوست تھا، اور کیپٹن حمید اور انسپکٹر آصف تو ویسے ہی اس کے ہمسایہ ملک یعنی کافرستانی تھے۔ اس لیے اس گروپ کا لیڈر ہونے کے باوجود وہ ہر بات میں ان تینوں سے بھی مشورہ لے رہا تھا اور اپنی کوئی مرضی نہیں تھوپ رہا تھا۔ اس لیے اس نے گروپ لیڈر ہونے کے باوجود کیپٹن حمید سے مشورہ لیا تھا۔ مسٹر تنویر، آپ ہی اس گروپ کے لیڈر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مزید انتظار کر لیتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں تو اپنی پراسرار مہم اب شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مجھے ماورائی اور پر اسرار اور شیطانی الجھنوں والے کیسز کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ کیپٹن حمید نے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا تو تنویر نے لمبی سانس بھر کر ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہم دو گروپ بنا کر ایک تھوڑا فاصلہ دے کر اب اس شیطانی گپھا کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس میں جاتے ہوئے بھی دو گروپ کے صورت میں ہی ایک دوسرے سے چند قدموں کے فاصلے سے اس گپھا میں گھسنا چاہیے۔ تنویر نے ان کو فیصلہ سنایا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب چاروں ہی ایک ساتھ اٹھے اور اپنے سامان کو اپنے کاندھوں پر لٹکایا اور تیز رفتار ٹارچوں کو اپنے ماتھے پر بندھی ایک پٹی کے ساتھ مخصوص طریقے سے اٹیچ کر دیا اور اپنے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھام لیں، تاکہ کسی درندے یا کسی قسم کے خطرے کی صورت میں اس کا استعمال کر سکیں۔ انسپکٹر آصف اور سپر فیاض ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر آگے چل رہے تھے، اور ان سے چند قدموں کے فاصلے پر تنویر اور کیپٹن حمید بھی ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ چاروں ہی ٹارچوں کی تیز روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے دل مسلسل لرز رہے تھے، کیونکہ رات ہوتے ہی جنگل میں مختلف جانوروں اور درندوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، کیونکہ رات ہوتے ہی جنگل جاگ جاتے تھے اور درندے اپنے شکار کے لیے نکل پڑتے تھے۔ گو کہ ان کے پاس وافر مقدار میں ایمونیشن تھا، مگر ابھی تک سوائے آوازوں کے ان کے کسی درندے سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب گھنے درختوں سے ہٹی ہوئی پہاڑی میں ان کو ایک درہ نظر آیا تو چاروں چونک گئے، کیونکہ چار تیز رفتار ٹارچیں جل رہی تھیں۔ اسے ان کو اندھیرا ہونے کے باوجود گھنے درختوں سے ہٹی ہوئی پہاڑی میں درہ نظر آ گیا تھا۔ میرے خیال میں اسی درے سے گزر کر ہی ہم اس پراسرار غار میں جا سکتے ہیں، جہاں بقول جوتشی کے وہاں سے کالی دنیا کا راستہ مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا۔ سپر فیاض نے اپنی رائے بیان کی۔ ہاں، میرے خیال میں ہمیں اسی درے سے ہی گزرنا چاہیے۔ انسپکٹر آصف نے بھی سپر فیاض کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہا کہ وہ سپر فیاض کے ہمراہ ہی چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر ہمیں بہت احتیاط سے اس درے سے گزرنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس درے میں کوئی درندہ چھپا بیٹھا ہو اور موقع دیکھ کر ہم پر حملہ نہ کر دے، تنویر نے کہا تو کیپٹن حمید نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب چاروں بہت مستعدی سے چوکنے ہو کر اس درے میں داخل ہو گئے اور تیز رفتار ٹارچوں میں اس درے میں ہر طرف دیکھ کر آہستہ سے آگے بڑھنے لگے، مگر ان کو کہیں بھی کوئی درندہ نظر نہیں آیا۔ اب جیسے ہی وہ درے کا موڑ گھومے، ان کے سانس سینوں میں اٹک گئے،
کیونکہ ان چاروں کو درے میں ایک تاریک گپھا نظر آئی جو کہ بہت اندر تک جا رہی تھی، اور تیز رفتار ٹارچوں کے ہونے کے باوجود ان کو اس طویل غار کے اختتام کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے خیال میں آپ دونوں آگے آگے چلیں اور ہم دونوں آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ انسپکٹر آصف نے تنویر اور کیپٹن حمید کی طرف دیکھ کر کہا تو سپر فیاض خاموش ہی رہا، جیسے اس کی اپنی خواہش بھی یہی ہو، کیونکہ طویل گپھا میں آگے جاتے ہوئے دونوں گھبرا رہے تھے۔ نہیں مسٹر آصف، آپ اور سپر فیاض آگے ہی رہیں اور میں اور کیپٹن صاحب اور پیچھے رہیں گے، تاکہ پچھلی سمت سے کوئی خطرہ ہو تو ہم اس سے نمٹ سکیں، مگر ہم آپ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے آپ دونوں آگے ہی رہیں، تنویر نے کہا۔ تو سپر فیاض اور انسپکٹر آصف نے خاموشی سے اس بات میں سار لا دیا، اور کیپٹن حمید جو کہ تنویر کے ساتھ ہی چل رہا تھا وہ تنویر کے فیصلے پر ہی خاموش ہی رہا، کیونکہ اسے تنویر کی بات کو درست ہی سمجھا تھا۔ سپر فیاض اور انسپکٹر آصف اس گپھا کے اندر تو داخل ہو گئے، مگر جیسے ہی دونوں تاریک اور مکڑی کے جالوں سے اٹی گپھا میں گھسے، ان کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی، کیونکہ تیز رفتار ٹارچوں کی روشنی میں ان کو بے شمار انسانی کھوپڑیاں نظر آئیں جو کہ اس خوفناک اور مٹی گرد سے اٹی ہوئی گپھا میں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں، اور تنویر اور کیپٹن حمید کو بھی یہ منظر نظر آیا تو دونوں کے منہ سے چیخیں نکلتی ہی رہ گئیں، مگر ان دونوں نے خود پر کنٹرول کر لیا تھا۔ گرد اور جالوں سے اٹی ہوئی گپھا واقعی بہت ہولناک منظر پیش کر رہی تھی، مگر اب سپر فیاض اور انسپکٹر آصف بھی خود پر کنٹرول کر چکے تھے اور جی کڑا کر کے مزید آگے بڑھنے لگے، جہاں انسانی ڈھانچے اور کھوپڑیاں ان کے پاؤں سے ٹکرا رہی تھیں اور چرمر ہو رہی تھیں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک غار ہے، جہاں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، کیپٹن حمید نے جی کڑا کر بولنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، ورنہ تو جیسے خوف سے ان کی زبان ہی گینگ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جوتشی واقعی علم والا تھا، اور لگتا ہے واقعی کسی دور میں یہ خوفناک غار شیطانوں کی قربان گاہ تھی، جہاں اماوس کی تاریک راتوں میں شیطان پرست آتے تھے۔ تنویر نے بھی جی کڑا کر بولتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے اب بھی شیطانی مبت موجود ہے، جہاں شیطان مردود کی پوجا کر کے وہاں شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی بلی دی جاتی ہے، تاکہ شیطان خوش ہو کر ان کی دنیاوی خواہشات میں اضافہ کرے۔ کیپٹن حمید نے خوف زدہ نظروں سے اس گپھا میں ہر طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، ہاں یہ واقعی شیطانی گپھا ظاہر کر رہی ہے کہ یا عرصہ دراز تک شیطان مردود کی خوشنودی کے لیے اس کے ساتھیوں نے انسانوں کی بے دریغ قربانی کی ہے۔ سپر فیاض نے بھی اس بار ہمت کر کے بولتے ہوئے کہا، حالانکہ اس خوفناک شیطانی گپھا میں اتنی کثیر تعداد میں انسانی ڈھانچے اور کھوپڑیاں دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ شیطان پرست کسی چمگادڑ کے بت کے سامنے انسانوں کی بلی چڑھاتے تھے۔ انسپکٹر آصف نے بھی اس بار بولنے میں حصہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ شیطان پرست چمگادڑ کے بت کے سامنے انسانوں کی قربانی دیتے تھے؟ اس بار کیپٹن حمید نے حیرت سے انسپکٹر آصف سے پوچھا، میں نے ایک معلوماتی کتاب میں پڑھا تھا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض شیطان پرست اپنی خوشی سے ہی شیطان کے نام پر اپنی قربانی بھی پیش کرتے تھے۔ انسپکٹر آصف نے کہا، ابھی چند ماہ پہلے ایک گروہ پکڑا گیا ہے جو کوے کو پوجا کرتا تھا، جس کی شیطان پرست ساتھیوں کے گروپ پکیشیا اور کفرستان میں بھی پائے گئے تھے، اور مجھے عمران نے بتایا تھا کہ وہ ان شیطانی گروہ سے نمٹ چکا ہے۔ سپر فیاض نے کیپٹن حمید کی طرف دیکھ کر کہا، حیرت ہے دنیا میں شیطان پرستوں نے کتنے شیطانی فرقے بنا رکھے ہیں۔ کیپٹن حمید نے حیرت سے شانے اچکا کر کہا، اس دوران آپس میں باتیں کرنے سے ان کا خوف بھی کافی حد تک دور ہو چکا تھا، اس لیے اب چاروں ہی ایک ساتھ اس شیطانی گپھا میں جی کڑا کر کے آگے بڑھنے لگے، گو کہ اب چاروں اس تاریک مٹی گرد سے اٹے ہوئے گپھا میں ساتھ چل رہے تھے۔ اب چاروں ہی آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہی ایک موڑ گھومے، ایک اور ہولناک منظر ان کو نظر آیا، جسے دیکھ کر ان کے دل خوف سے لرز گئے۔ ان کے سامنے ایک بہت خوفناک منظر تھا، ایک چمگادڑ کا کوئی ایکل بت ان کے سامنے تھا، اور اس چمگادڑ کے بت کے سامنے خون آلود 2 کلہاڑے پڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ یہ قربان گھاٹ بنا ہوا تھا، اور ایک نوجوان جوڑا اس کے سامنے بندھا ہوا پڑا تھا، اور ان دونوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اور ان کے منہ پر ٹیپ چڑھی ہوئی تھی، اور وہ منہ سے غوں غوں کی آوازیں نکال رہے تھے، اور ان کے سامنے ہی ایک اور جوڑی بھی پڑی تھی جو کہ مردہ تھی، کیونکہ اس جوڑی کے سر کٹے ہوئے تھے، اور ان دونوں کی لاشیں چمگادڑ کے بت سے چند قدم دور تھیں، اور سب سے خوفناک بات یہ کہ اس بدقسمت جوڑے کی لاش سے بے شمار چمگادڑ چمٹے ہوئے تھے، اور ان دونوں بدقسمت لاشوں کا جسم ادھیڑ ادھیڑ کر کھا رہے تھے،
اور ان دونوں کا خون فرش پر ہر طرف بکھرا پڑا تھا۔ یہ انسانیت سوز ہولناک منظر دیکھ کر بے اختیار ان چاروں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، اور پھر نامعلوم کیسے ان کے دماغ پر اندھیرا غالب آ گیا، اور چاروں ہی دھڑم سے گرد آلود اور انسانی کھوپڑیوں اور ڈھانچوں سے بکھرے فرش پر گرے اور ان کے دماغ تاریک ہو گئے۔ غالباً انہیں بے ہوش کیا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد تنویر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اور اس کے تینوں ساتھی چمگادڑ کے بت کے سامنے بندھے ہوئے پڑے ہیں، اور ان کے کاندھوں سے بیگ اور ماتھے پر لگی ہوئی تیز رفتار ٹارچیں بھی اتار لی گئی تھیں۔ البتہ غار کی سیاہ دیوار کے ساتھ ایک دیا جل رہا تھا جس کی دھیمی اور پراسرار روشنی تھی، مگر روشنی بہت تھوڑی تھی، جس سے تنویر کو یہاں کا منظر واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں مانوس ہو گئیں اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور چاروں ہی اس قوی ہیکل منحوس چمگادڑ کے بت کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، البتہ ان کے منہ پر کوئی پٹی نہیں تھی۔ تنویر کے دیکھتے ہی کیپٹن حمید نے بھی آنکھیں کھول دیں اور حیرت سے بدلے ہوئے منظر کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا؟ ہم بے ہوش کیسے ہو گئے تھے اور یہاں چمگادڑ کے بت کے سامنے کیسے پڑے ہیں؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا، مگر تنویر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے خیال میں یہاں اس ویران اور جنگل کے وسط میں اب بھی شیطان کے پجاریوں کا کوئی نیا گروپ ہے جو اب بھی شیطان مردود کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، اور یہاں اب بھی شیطان کے نام پر انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ تنویر نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد سپر فیاض اور انسپکٹر آصف نے بھی آنکھیں کھول دیں اور اس بدلے ہوئے منظر کو دیکھ کر ان کے منہ سے بھی پھر خوف سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کسی شیطانی گروپ کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب ان چاروں نے دیکھا کہ دوسری جوڑی جو ان کے بے ہوش ہونے سے پہلے زندہ تھی، اب جوڑی کی لاش بھی کٹی ہوئی تھی اور دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں، اور بدقسمت نوجوان مرد اور لڑکی کے بغیر سر کے دھڑ پڑے ہوئے تھے، اور ان کی لاشوں سے چوہے، سانپ، بچھو اور سیاہ رنگ کے چمگادڑ چمٹے ہوئے تھے، اور ان کا خون بھی فرش پر بکھرا ہوا تھا، اور ان کے سامنے 4 لاشیں پڑی تھیں جن کے بدن کو سانپ بچھو ادھیڑ رہے تھے۔ یہ اتنا بھیانک اور ہولناک منظر تھا جسے دیکھ کر چاروں کے وجود باقاعدہ خوف سے کانپ اٹھے۔ حالانکہ تنویر اور کیپٹن حمید تو سیکرٹ ایجنٹ تھے اور بے شمار دفعہ سخت سے سخت حالات سے بھی گزرے تھے، مگر یہ ہولناک اور بھیانک ترین اور انسانیت کی اتنی تذلیل کا ہولناک منظر دیکھ کر ان کے دل دہل گئے تھے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انسانوں کو اس طرح شیطان کے نام پر بے دردی سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حمید، یہ سب کیا ہے، اور کس نے ان چاروں کو اس چمگادڑ کے بت کے سامنے بے دردی سے ذبح کیا ہے؟ انسپکٹر آصف نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ ابھی انسپکٹر آصف نے اتنا ہی کہا تھا کہ ان کو انسانی چاپ کی آواز سنائی دی، اور پھر ان کے سامنے 10 نوجوان جو کہ ایشیائی تھے، اور ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر نگرو اور ایک بوڑھا انگریز تھا جو کہ ان سب کا لیڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہ سب سے آگے تھا اور باقی سب اس کے پیچھے ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے تھے، اور ان سب کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ادھیڑ عمر نگرو اور بوڑھے انگریز کے ہاتھ میں 4 انسانی سر تھے جو کہ ان بدقسمت نوجوان جوڑیوں کے تھے جن کو چند لمحے پہلے شیطان کے نام پر قربان کیا گیا تھا۔ ایک جوڑی کو ان کے اس شیطانی غار میں آنے سے پہلے شیطان کے نام پر قربان کیا گیا تھا، اور بیچاری بدقسمت جوڑی کو ان کے آنے کے بعد قربان کیا گیا، اور جب یہ چاروں بے ہوش ہوئے تھے تو ان کی بے ہوشی کے دوران ہی یہ سنگ دلانہ اور ہولناک شیطانی کھیل کھیلا گیا تھا، اور غالباً ان سب کو چاروں کو اس لیے ابھی زندہ چھوڑا گیا تھا تاکہ ان سے سوال و جواب کیے جا سکے کہ وہ اس خفیہ اور شیطانی گپھا میں کیسے آئے اور کس مقصد کے لیے آئے۔ کون ہو تم چاروں اور اس مغود میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ ان میں سے نگرو نے اونچی آواز میں ان سے انگریزی میں پوچھا۔ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے رہنمائی کے لیے کالی دنیا جانے کے لیے اس غار میں داخل ہوئے تھے۔ تنویر نے جی کھڑا کر کے اس بوڑھے انگریز کو جواب دیا، کیونکہ اب وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ کالی دنیا؟ مگر تم لوگ کالی دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو، اور وہاں تمہارے کون سے ساتھی قید ہیں؟ اس بار ایک نگرو نے حیرت سے سوال کیا۔ ہماری ایک ساتھی لڑکی کو شیطان مردود کے غلام بدبخت مہاگمباروں نے اپنے کسی ناپاک مقصد کے لیے اغوا کر لیا ہے، اور ہمارے باس اپنی ساتھی کے لیے کالی دنیا جا چکے ہیں، اور میرے دوستوں کے ساتھی بھی کالی دنیا پہنچ چکے ہیں، اور ہم سب اپنے ساتھیوں کے لیے کالی دنیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ مگر پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم سب کون ہو اور یہ شیطانیت کا انتہائی بھیانک کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟
اس بار کیپٹن حمید نے بھی تنویر کی طرح ہمت کر کے ان شیطان پرستوں سے کوئی جواب دے کر ان سے سوال پوچھا۔ بے وقوف ہو، ادب سے نام لو شہنشاہ ظلمات اور ان کے ایک خاص ساتھی ماہ گمباروں کا، ورنہ تم سب کا بھیانک ترین حشر کیا جائے گا، نگرو نے کہا۔ اچھا تو تم لوگ شیطان مردود کے پجاری ہو اور تم سب نے شیطان مردود کی خوشنودی کے لیے یہ سب بھیانک ترین کھیل رچایا ہے؟ اس بار تنویر نے ان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حقارت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، بے وقوف انسانوں، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ تم شہنشاہ ظلمات کا نام ادب سے لو، ورنہ تم سب کی موت اتنی بھیانک ہوگی کہ تم سب کی روح صدیوں تک تڑپتی رہے گی۔ اس بار بوڑھے انگریز نے پھر غصے سے کہا، ہم جو کہ غالباً اس شیطانی گروہ کا لیڈر تھا، ہم کالی دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ کیپٹن حمید نے بھی منہ بنا کر ان سے کہا، اور اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور ان شیطان پرستوں کو غم اور غصے سے دیکھ رہا تھا جس نے انتہائی بے دردی سے دو نوجوان جوڑیوں کو بے دردی سے شیطان کے نام پر ذبح کر دیا تھا۔ کالی دنیا کے راستے مہاگمباروں نے بند کر دیے ہیں اور ہم سمجھ چکے ہیں کہ تم لوگ غالباً ان شہنشاہ ظلمات کے باغیوں عمران اور فریدی کے ساتھیوں جن کی خاص ساتھی لڑکیوں کو طریقے سے کالی دنیا پہنچا دیا گیا تھا، اور ان کی خاطر ان کے ساتھی اور شہنشاہ ظلمات کے باغی بھی وہاں اپنے پراسرار ساتھیوں کی مدد سے کالی دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ اس بار نگرو نے چونک کر کہا تو بوڑھے انگریز سمیت ان کے باقی ساتھی بھی چونک کر ان چاروں کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ یہ بھی روشنی کے نمائندوں کے ساتھی ہیں اور ان کی قربانی لے کر مہاگمباروں اور شہنشاہ ظلمات ہماری کالی قوتوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ بوڑھے انگریز نے اپنے نگرو ساتھی کی بات سن کر خوشی سے کہا، تو کیا کالی دنیا جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس بار سپر فیاض نے بھی ہمت کر کے ان شیطان پرستوں سے کہا، نہیں، روشنی کے نمائندوں عمران اور فریدی کی بھیانک موت سے پہلے اب کالی دنیا کے دروازے سب کے لیے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ مہاگمباروں نے اپنے خاص عمل سے کالی دنیا کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مگر تم سب کی قربانی سے تم سب کی روح کالی دنیا کی قیدی بن جائے گی اور ہماری قوتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ بوڑھے انگریز نے اس بار نحوست سے ہنستے ہوئے کہا، تو تم لوگ بھی اس شیطان مردود کے چیلے مہاگمباروں کے غلام ہو؟ اس بار انسپکٹر آصف نے بھی منہ بنا کر ان سے سوال کیا، تم سب بار بار شہنشاہ ظلمات کی توہین کر رہے ہو، اس لیے اب تم سب کی بھیانک موت پکی ہے، اور ویسے بھی تم سب روشنی کے نمائندوں کے ساتھی ہو اور تم سب کی بلی بھی ہماری کالی قوتوں میں بہت اضافہ کرے گی۔ اس بار نگرو اور بوڑھے انگریز نے مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ہم نے تو سنا تھا کہ یہاں کسی دور میں تمہارے شہنشاہ ظلمات کی پوجا ہوتی ہے اور یہ غار اب بھی خالی ہے، مگر یہ تو اب بھی شیطان کے نام پر اس کی پوجا یہاں سندربن کے جنگلوں کے خفیہ پہاڑی علاقے میں ہوتی ہے، کیونکہ تم سنگدل لوگوں نے 4 انسانوں کا بے دردی سے خاتمہ کیا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ تنویر نے اس بوڑھے کی طرف دیکھ کر بے خوفی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ شیطان کے نام پر انسانوں کی قربانی ہوتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہاں ہم نے یہ بھیانک اور شیطانی نظارہ دیکھ بھی لیا ہے۔ آخر تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو اور دوبارہ کب سے یہاں سنگ دلانہ عمل شروع کیا ہے؟ کیپٹن حمید نے بھی حقارت سے اس شیطانی بوڑھے اور ادھیڑ عمر نگرو کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ غار کسی دور میں شہنشاہ ظلمات کے پیروکاروں کا ہی مسکن تھا، اور پھر واقعی طویل عرصے سے یہاں سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر ہمیں مہاگمباروں نے پھر سے یہ سب کرنے کا حکم دیا ہے، بوڑھے ادھیڑ عمر نگرو نے کہا۔ تم لوگ بہت زیادہ بول چکے ہو اور ہم تم لوگوں کو کافی ٹائم دے چکے ہیں، اور اب بھیانک موت تمہارا مقدر بنے گی، نگرو نے دوبارہ غصے سے جواب دیا، اور پھر ان لوگوں نے چمگادڑ کے بت کے سامنے پڑے ہوئے تیز دھار کلہاڑے اٹھا کر سپر فیاض اور انسپکٹر آصف کے سر پر پہنچ گئے اور کلہاڑے بند کر لیے اور کلہاڑے بلند کر لیے۔ تو بھیانک ترین موت کے خوف سے ان دونوں کے منہ سے گوٹی گوٹی چیخیں نکل گئی، مگر اس سے پہلے کہ ان کے کلہاڑے سپر فیاض اور انسپکٹر آصف کی گردنوں پر لگتے، کیپٹن حمید اور تنویر جو اپنے ناخنوں میں چھپے بلیڈوں سے اپنی رسیوں کو کاٹ چکے تھے، انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنی رسیاں توڑیں اور بجلی کی سی تیزی سے ایک ساتھ اچھلے، اور تنویر کی بھرپور لات نگرو کے سینے پر لگی جو کہ سپر فیاض پر وار کر رہا تھا، اور کیپٹن حمید کی بھرپور لات بوڑھے انگریز کے سینے پر لگی اور دونوں چیختے اور ڈکراتے ہوئے دور جا گرے، اور ان کے ہاتھوں سے خون آلود تیز دھار کلہاڑے بھی چھوٹ گئے۔ جیسے ہی کلہاڑے نیچے گرے، کیپٹن حمید نے کلہاڑا اٹھا لیا اور تیزی سے تیز دھار کلہاڑے سے انسپکٹر آصف کی رسیاں کاٹ ڈالیں، اور اسی دوران تنویر نے بھی دوسرے کلہاڑے سے سپر فیاض کی رسیاں کاٹ چکا تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ ان شیطان پرستوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پکڑو ان سب کو ایک دفعہ پھر اور ان کو دوبارہ چمگادڑ کے بت کے سامنے ڈال دو۔
बूढ़े अंग्रेज़ ने चीखते हुए कहा तो उन शैतान परस्तों के तमाम साथियों को जैसे होश आ गया और सब तेज़ी से चीखते हुए उन चारों की तरफ बढ़े। अब कैप्टन हमीद और तनवीर जैसे मंजे हुए सीक्रेट एजेंट उनके काबू कैसे आ सकते थे। तनवीर ने अपना करहाड़ा सुपर फयाज को दे दिया और कैप्टन हमीद ने अपना करहाड़ा इंस्पेक्टर आसिफ को दे दिया, क्योंकि अब चौंके दोनों आज़ाद थे और उनको खुद पर भरोसा था कि वो अपने हाथों से ही इन शैतान परस्तों को सबक सिखा सकते हैं। जैसे ही शैतान परस्त चीखते हुए उनके करीब पहुंचे, कैप्टन हमीद और तनवीर जो गुस्से से आग बगोला थे, ज्वालामुखी बनकर उन शैतान परस्तों पर टूट पड़े और सुपर फयाज और इंस्पेक्टर आसिफ भी उन कल्हाड़ों से शैतान परस्तों पर पल पड़े, क्योंकि शैतान परस्त तादाद में 10 थे और नौजवान और हट्टे कट्टे थे। मगर वो इन चारों और ख़ासकर तनवीर और कैप्टन हमीद जैसे मंजे हुए सीक्रेट एजेंटों से किस तरह लड़ सकते थे। इंस्पेक्टर आसिफ और सुपर फयाज, इनमें से कोई भी शैतान परस्त जिंदा नहीं बचना चाहिए। तनवीर ने चीख कर गोया उनको हुक्म दिया और फिर डैशिंग एजेंट और कैप्टन हमीद आग बगोला बनकर शैतान परस्तों पर झपट पड़े और शैतान परस्तों की गर्दनों पर जोड़ो कराटे के वार करके उनकी गर्दनों को तोड़ने लगे। इस तरह चंद ही लम्हों में 10 शैतान परस्तों का खात्मा चंद ही लम्हों में कर दिया। यकलख्त उनको यूँ महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म मफलूज हो चुके हैं। तनवीर और कैप्टन हमीद ने देखा कि निगरू और बूढ़ा अंग्रेज़ नामालूम तेज़ लफ्ज़ों में कुछ पढ़ रहे हैं और शायद काले इलम से उनको मफलूज किया जा रहा है। जल्दी करो, सब तेज़ आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ो, वरना ये शैतान काले इलम से हमें मफलूज करके शैतान के नाम पर बेदर्दी से ज़बह कर देंगे। इस बार तनवीर ने तेज़ आवाज़ में कहा, क्योंकि उसने देख लिया था कि सिर्फ उसका जिस्म ही अभी मफलूज हुआ था और ज़ुबान अभी हरकत कर सकती थी। तनवीर की आवाज़ ने गोया अक्सर का काम किया था और तनवीर समेत बाकी तीनों भी तेज़ी से आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगे तो उनको महसूस हुआ कि उनके मफलूज होते हुए जिस्म फिर से हरकत करने लगे, क्योंकि अल्लाह के मुकद्दस कलाम की बरकत से शैतान परस्तों के काले अमल का वार नाकाम हो गया था। मगर अब कैप्टन हमीद और तनवीर इन शैतान परस्तों को मज़ीद वक्त नहीं देना चाहते थे, वरना वो उनसे सवाल पूछते कि यह सब कौन है और क्यों यहाँ शैतान के नाम पर इंसानियत की भयानक कुर्बानी दी जाती है। उनको मालूम हो गया था कि ये कोई मुजरिम गिरोह नहीं बल्कि काले इलम के शैतानी लोग हैं और किसी भी लम्हे फिर काले अमल से इनको काबू कर सकते हैं। इसे तनवीर ने सुपर फयाज से और कैप्टन हमीद ने इंस्पेक्टर आसिफ से कल्हाड़े लिए और तेज़ी से उन शैतान परस्तों के सरों पर वार करके उनको जहन्नम वासल कर दिया। और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि शैतान परस्त मरते हुए हैरत से उनको देखने लगे, जिन्होंने मालूम नहीं अब तक कितने इंसानों को यहाँ शैतान के नाम पर ज़बह किया था, मगर अब खुद इसी शैतानी मबद में भयानक मौत बनकर तड़प रहे थे। उन दोनों को जहन्नम वासल करने के बाद तनवीर और कैप्टन हमीद चमगादड़ के बुत के सामने पहुंचे। इंस्पेक्टर आसिफ, आपकी बात दुरुस्त निकली कि वाकई चमगादड़ शैतान परस्तों के नज़दीक बहुत मुकद्दस है, क्योंकि अब तो हमने अपनी आंखों से चमगादड़ के शैतानी बुत को देख लिया है। तनवीर ने इंस्पेक्टर आसिफ की तरफ देखकर कहा और फिर कैप्टन हमीद और तनवीर चमगादड़ के बुत पर पल पड़े और उसको तोड़ने लगे और अपना सारा गुस्सा उस चमगादड़ के शैतानी बुत पर उतारने लगे। तो सुपर फयाज और इंस्पेक्टर आसिफ भी चमगादड़ के बुत के करीब पड़े हुए डंडों को उठा लिया और उस चमगादड़ के बुत पर पल पड़े। तो चमगादड़ का कवि हैकल बुत धड़म से नीचे आ गिरा और जैसे चमगादड़ का बुत नीचे गिरा, यकलख शैतानी गार बुरी तरह लरजने लगा, जैसे अभी गार टूट कर तबाह हो जाएगा। ये देखकर चारों तेज़ी से चीखते हुए बाहर को भागे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि चमगादड़ के शैतानी बुत के टूटने से ये शैतानी गार बस तबाह होने को ही है। और जैसे ही चारों गार से बाहर निकले, एक गूंजदार और धमाके से गार टूट गया और अगर उनको एक लम्हे की देर हो जाती तो ये चारों भी शैतान परस्तों के साथ उस गार में दब कर भयानक मौत मारे जाते। मगर चारों कामयाबी से उस शैतानी गार से निकल चुके थे। चारों यहाँ पते हुए गार को देख रहे थे, जहाँ से वो तेज़ी से बाहर निकले थे और बाल बाल बचे थे। मेरे ख्याल में प्रिंस मकाशो जोसेफ और तारक साहब की बात दुरुस्त है। काली दुनिया में जाने का और कोई रास्ता नहीं है, मगर हमें खुशी है कि हमने अनजाने में ही सही मगर शैतान परस्तों समेत एक शैतानी मबद का खात्मा ज़रूर कर चुके हैं और यही हमारी बहुत बड़ी जीत है। कैप्टन हमीद ने तनवीर से कहा, हाँ, हमें भी अपने दीगर साथियों की तरह इमरान, कर्नल साहब, मिस रोज़ा और जूलिया के लिए दुआ ही करनी चाहिए कि वो शैतान परस्त महागंबारों को शिकस्त देकर उसकी काली दुनिया से कामयाबी से निकल आए। तनवीर ने भी ठंडा सांस लेकर कैप्टन हमीद की बात की तायद की तो सुपर फयाज और
انسپکٹر آصف نے بھی شانے اچکا کر سر ہلا دیے، کیونکہ ویسے بھی یہ دونوں موت کے منہ سے نکلے تھے، ورنہ شیطان پرست ان کے سر قلم کر چکے ہوتے اور شیطان کے نام پر قربان کر چکے ہوتے۔ اس لیے ان کا اس پر اصرار اور ہولناک کالی دنیا میں جانے کا خیال خوف سے نکل چکا تھا، کیونکہ انہوں نے یہاں جو بھیانک اور انسانیت کی تذلیل دیکھی تھی، اس سے ان کے دل دہل کر رہ گئے تھے اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شیطان مردود کو خوش کرنے کے لیے اس طرح انسانوں کو بے دردی سے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو نامعلوم وہ شیطانی کی بھیانک کالی دنیا کتنی ہولناک ہوگی، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھیوں تنویر اور کیپٹن حمید کی باتوں پر خاموشی سے اقرار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اتفاق سے ان کا اسلحہ اور دیگر سامان بھی غار سے باہر ان کو مل گیا تھا، جو کہ شیطان پرستوں نے باہر ڈال دیا تھا، کیونکہ اپنے طور پر ان شیطان پرستوں کو یقین تھا کہ وہ شہنشاہ ظلمات کے نام پر بلی چڑھا دیں گے، مگر ان کی بدقسمتی کہ وہ خود ہی ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور جہنم واصل ہو گئے تھے۔ کرنل صاحب، آپ اور روزہ یہاں ہیں، تو پھر وہ کون تھے؟ عمران نے کمرے میں داخل ہو کر حیرت سے کہا۔ جولیا بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں کہاں چلے گئے تھے اور اب کہاں سے آ رہے ہو؟ کین افریدی نے بھی کمرے میں داخل ہونے کے بعد ٹھٹک کر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، اور روزہ نے بھی چونک کر عمران اور جولیا کو دیکھا۔ چاروں کے چہرے خوف سے زرد ہو چکے تھے، اور خاص کر خوف کے عالم میں جولیا اور روزہ کی آنکھوں سے تو آنسو نکل رہے تھے اور موت کا خوف ان دونوں کے چہروں پر عیاں تھا۔ کرنل صاحب، ابھی تو ہم نے دیکھا کہ شیطان پرست جہنمی مخلوق نے آپ دونوں کے دلوں کو نکال کر کھا لیا اور آپ بھی جہنمی مخلوق کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو ڈرانے کے لیے یہ خوف کے ہولناک کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ جولیا نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کیونکہ ابھی چند لمحوں پہلے وہ کرنل فریدی اور روزہ کی عبرتناک موت دیکھ چکی تھی۔ یہ بہت ہی دل ہلا دینے والی ہولناک دنیا ہے، جہاں ہر طرف وحشت اور بربریت کا ہولناک جال بچھا ہوا ہے اور ہمیں کہیں سے بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اس بار روزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے جی کڑا کر کے کہا، حالانکہ سیاہ ہولناک سرکٹوں کو دیکھ کر وہ خوف زدہ تھی۔ ان چاروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ہولناک دنیا سے نکلیں تو کیسے نکلیں، جہاں ہر لمحہ شیطان پرستوں کی وحشت کا شکار بنتے جا رہے تھے۔ یہ واقعی عجیب اور بھیانک دنیا ہے، جہاں ہر لمحے اور پل پل دہشت کے مناظر بدل رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں اور کس طرح اس تاریک دنیا سے نکلیں، جہاں تاریک دروازوں سے راستے ملتے ہیں اور کسی ہولناک جگہ پر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ کرنل فریدی نے اپنا سر پکڑ کر کہا، جیسے وہ ان ہولناکیت سے اب خوف زدہ ہو چکا ہو۔ ہاں کرنل صاحب، اب یاد آیا کہ جوزف اور طارق صاحب بار بار کیوں خود اس کالی دنیا میں آنے کا اصرار کر رہے تھے۔ عمران نے بھی لمبا سانس لے کر کہا، جیسے وہ بھی اب اس بھیانک دنیا میں ہمت ہار چکا ہو۔ عمران بھائی، یہ ہمیں اس کالی دنیا سے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا، کیونکہ چند لمحوں کے سکون کے بعد جیسے ہی ہم باہر کی طرف نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں، پھر کوئی ہولناک مناظر ہمارے استقبال کو تیار ہوتے ہیں۔ روزہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، ہاں کرنل صاحب، ہم دونوں کافی دیر سے اس ہولناک دنیا سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر ہم دونوں کے آنے کے بعد ہم بھی اس بھیانک نگری میں پھنس چکے ہیں اور ہم مسلسل سحر کی ہولناکیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ جولیا نے بھی خوف سے کہا، اس کی زبان میں خوف کے عالم میں کپ کپاہٹ تھی، جیسے وہ اب مزید کسی بھیانک لمحے کا اب سامنا نہیں کر سکے گی۔ مگر پھر بھی ہم سب یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اس ہولناک دنیا سے نکلنے کا راستہ تو تلاش کرنا پڑے گا۔ عمران نے اٹھ کر ہمت سے ہنکارہ بھر کر کہا، تو کرنل فریدی نے بھی اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا، تو چلو نکلو یہاں سے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس بار جولیا اور روزہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی ہمت پر ان کا ساتھ نبھانے کے لیے کہا، تو چلو پھر نکلتے ہیں اس کمرے سے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کرنل فریدی نے ہمت سے کہا، تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور سب آگے بڑھنے لگے۔ جہاں پہلے سے اس کمرے میں ایک دروازہ موجود تھا، اب چاروں ایک ساتھ آگے بڑھے اور دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ آرام سے کھل گیا، جیسے ان کے دھکے کا انتظار کر رہا ہو۔ اب چاروں نے ہمت اور جی کڑا کر کے دروازے سے باہر نکل آئے، جہاں بدستور پر اسرار دھیمی روشنی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ پھر کسی راہداری میں ہیں۔ ایک تو کالی دنیا میں ہر طرف بھیانک راہداریاں ہی ہمیں لڑ گئی ہیں۔ جولیا نے غصے سے اس طویل راہداری کو دیکھ کر طویل سانس لے کر غصے سے کہا۔ اب چاروں تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ راہداری میں آگے سے اپنے ساتھی رباٹ، کراسٹی، ہریش اور ریکھا نظر آئے، جو کہ ایک چمگادڑ کے بت کے سامنے کھڑے تھے، جو اس راہداری میں ایک برآمدے میں موجود تھا۔ ارے یہ رباٹ اور کراسٹی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ہریش اور ریکھا، آخر یہ یہاں کس طرح پہنچے ہیں؟ کرنل فریدی نے بھی چونک کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اب چاروں تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھے، کیونکہ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مزداق سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔
حالانکہ وہ چند لمحے پہلے اس بھیانک دنیا میں اپنے ساتھیوں کا بھیانک روپ دیکھ چکے تھے، جو دراصل ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے کے لیے خوفناک مذاق کیا جا رہا تھا، مگر پھر بھی اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی تھے، اور تیزی سے ان کے قریب پہنچ گئے۔ ارے گورے پٹھے، تو یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور تیرے ساتھ کراسٹی بھی یہاں موجود ہے، آخر تم لوگ یہاں کیسے پہنچے ہو؟ عمران نے ان کے قریب پہنچ کر حیرت سے کہا، جیسے اس کو اب بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ اب انہوں نے غور کیا تو چمگادڑ کے بت کے سامنے ان کو دو مرد اور دو عورتیں مردہ نظر آئیں، جن کی کٹی ہوئی گردنیں چمگادڑ کے بت کے قدموں میں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر ان چاروں کے منہ سے چیخ نکل گئی، اور چاروں لرزتے ہوئے ان بدقسمت مردوں اور عورتوں کی لاشوں کو دیکھنے لگے، جن کی کٹی ہوئی گردنیں الگ پڑی تھیں اور ان کا خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ ہریش، یہ سب کیا ہے؟ اور تم اس منحوس چمگادڑ کے بت کے پاس کیا کر رہے ہو؟ قائن افریدی نے حیرت سے ہریش اور ریکھا کی جانب دیکھ کر پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مزید کچھ پوچھتے، اچانک رباٹ کراسٹی، ہریش اور ریکھا کے چہرے بگڑ گئے اور ان کے دیکھا دیکھی کالے سیاہ ہو گئے۔ ہی۔ یکلخت ان چاروں ساتھیوں کے منہ سے بھیانک کہکے نکلے اور ان چاروں کی زبانیں باہر نکل آئیں۔ عمران، جولیا، کرنل افریدی اور روزہ کے دیکھتے ہی یکلخت ان کے ساتھی جو بھیانک روپ دھار چکے تھے، ان کی زبانیں باہر نکل آئی تھیں اور بدقسمت مردوں اور عورتوں کے فرش پر بکھرے خون کو چاٹنے لگے تو اس بھیانک جگہ پر چپر چپر کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ منظر اتنا بھیانک اور وحشت ناک تھا کہ ان چاروں کے منہ سے پھر خوف کی شدت سے چیخیں نکلنے لگیں۔ بھاگو یہاں سے، یہ ہمارے ساتھی نہیں بلکہ کالی دنیا کی بھیانک جہنمی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھیوں کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ قائن افریدی نے خوفزدہ ہونے کے باوجود اونچی آواز میں کہا اور روزہ کا ہاتھ تھام لیا، مگر یہ بھیانک اور لرزہ خیز بھیانک ترین مناظر دیکھ کر روزہ کے حواس جواب دے چکے تھے اور جولیا کا ذہن بھی خوف کی شدت سے تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں مضبوط اعصاب کی مالک صحیح مگر لڑکیاں تھیں، اس لیے اب یہ دہشتناک منظر دیکھ کر ان دونوں کے حواس جواب دے چکے تھے۔ اب چاروں بھیانک جنمی مخلوق جو ان کے ساتھیوں کا روپ دھار چکی تھی، بےہنگم اور بھیانک کہکے لگاتے ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی۔ بھاگے کرنا صاحب، ورنہ یہ بھیانک شیطانی جہنمی مخلوق ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ عمران نے بے ہوش جولیا کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور قائن افریدی نے بے ہوش روزہ کو بھی اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ شاید ان کو کہیں سہارا مل سکے، مگر کالی دنیا میں ہر طرف اعصاب کو منجمد کرنے والے ہولناک مناظر ہی ان کے منتظر تھے۔ عمران جولیا کو اٹھائے اور قائن افریدی روزہ کو اٹھائے تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس شہر کی بھیانک کالی دنیا سے نکل بھی پائیں گے یا برتناک موت ہی ان کا مقدر بنے گی۔ ان کو راہداری میں پھر ایک دروازہ نظر آیا تو دونوں بے دھڑک اس دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ دروازہ حیرت انگیز طور پر کھلا تھا، جو کہ حیرت انگیز بات تھی، ورنہ ان کو کالی دنیا کی سحر انگیز بھیانک دنیا میں ہر طرف راہداریاں اور بند دروازے ہی ملے تھے۔ دونوں چند لمحوں کے لیے جھجکے، پھر اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے جو کہ کھلا تھا، مگر ان کے اندر داخل ہوتے ہی حیرت انگیز طور پر یہ بند ہو گیا، مگر وہی پراسرار دھیمی روشنی کمرے میں موجود تھی۔ پے در پہ ہولناک اور بھیانک ترین مناظر دیکھ کر عمران اور قائن افریدی کے اعصاب بھی جواب دینے لگے تھے، مگر پھر بھی وہ خوف کی شدت سے بے ہوش اپنی ساتھیوں کو اٹھا لائے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ جن کی خاطر اس بھیانک کالی دنیا میں آئے تھے، ان کو مشکل میں تنہا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب کرنل افریدی اور عمران نے غور کیا کہ وہ ایک ایسے کمرے میں تھے جہاں تصاویر بنی ہوئی تھی، اور ان تصاویر میں انسانوں کو چمگادڑ کے بت کے قدموں میں ذبح کرتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا، اور بعد مناظر میں ان بدقسمت انسانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کو سانپ، چوہے اور بچھو کھا رہے تھے۔ یہ ایسے بھیانک مناظر تھے جسے دیکھ کر عمران اور کرنل افریدی پھر بھی خوف سے کانپ گئے۔ یہ سب کیا ہے عمران؟ میرا تو دماغ اس بھیانک اور وحشت و بربریت کی ہولناک دنیا میں جواب دے رہا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کہاں ہم سائنس کی دنیا کے معنی میں سراغ رساں جو ان ماورائی چیزوں کو فضول سمجھتے تھے، اب ایسے ہولناک اور بھیانک ماورائی دنیا کے قیدی بن چکے ہیں جہاں ہماری عقل جواب دے رہی ہے۔ قائن افریدی نے ان دیواروں سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا اور روزہ کو فرش پر رکھ کر اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ پل پل بدلتے ان بھیانک ماحول سے اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ قائن صاحب، میں بے شمار شیطان کی سفلی قوتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہوں اور متعدد سفلی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار سفر کیے ہیں، مگر بلا شبہ ایسی ہبت ناک مہم آج تک میری زندگی میں نہیں آئی۔ اس بھیانک شیطانی کالی دنیا میری اپنی سوچ بھی جواب دے چکی ہے۔ عمران نے جولیا کو نیچے فرش پر لٹاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں
طارق صاحب کے ہمراہ آپ کے ساتھیوں ہریش اور لیڈی انسپکٹر ریکھا نے بھی آپ کی خاطر طارق صاحب کے ساتھ غالباً آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور میرے ساتھیوں رباٹ اور کراسٹی نے جوزف کے ہمراہ ہماری مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے شیطان پرست ہمارے ان ساتھیوں کا روپ دھار رہے ہیں۔ عمران نے اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ ہاں عمران، کچھ دیر پہلے شیطان پرست ہمارے ساتھی طارق اور جوزف کا روپ دھار چکے ہیں، لگتا ہے ماں گمبارو ہمیں صرف ڈرا رہا ہے اور دہشت اور خوف سے ہمارے اعصاب کو شکست دینا چاہتا ہے۔ اگر اس کا ہمیں مارنے کا پروگرام ہوتا تو اب تک یہ شیطان پرست ہم پر کاری وار کر چکے ہوتے، کیونکہ ہمیں ہر جگہ وحشت اور بربریت کے بھیانک مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ عمران نے نیچے فرش پر بیٹھتے ہوئے لمبا سانس لیتے ہوئے کرن افریدی کی بات سنی۔ ہاں عمران، ایسا ہی ہے، مگر ہم انسان ہیں، کب تک ان ہولناکیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کاش ہمیں مقدس کلمات یاد ہوتے تو ہم مقدس کلمات پڑھ کر شیطان کی دنیا سے نکل سکتے ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ اب کیا کریں، میری ساتھی جولیا اور آپ کی ساتھی روزہ تو دہشت کا شکار ہو کر بے ہوش ہو چکی ہیں، معلوم نہیں ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ میری تو عقل جواب دے چکی ہے۔ گزشتہ ایک مہم میں ہم شیطانی عمارت میں جوزف، جوانا اور ٹائیگر اور میں بڑی مشکل سے گھسے تھے، مگر تھوڑی سی محنت سے اس شیطانی عمارت سے نکل آئے تھے، مگر اس کالی دنیا میں ایک پراسرار عمل کے ذریعے آ تو گئے ہیں، مگر اس بھیانک دنیا سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ عمران نے کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر کہا۔ عمران کو اس مہم میں تمہارے ساتھ رباٹ تھا؟ کرنل فریدی نے عمران کی بات سن کر پوچھا۔ نہیں کرنل صاحب، اس وقت رباٹ میری ٹیم میں شامل نہیں ہوا تھا، کیونکہ جوزف، جوانا، رباٹ اور ٹائیگر میرے ساتھیوں اور ایکس ٹو کے متحد نہیں ہیں، مگر کئی دفعہ میرے یہ ساتھی بھی سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر کام کر چکے ہیں۔ عمران نے کہا تو کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا کریں عمران، میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ جیسے ہی ہم تاریک کمروں سے باہر نکلتے ہیں، کوئی نیا ہولناک منظر ہمارے استقبال کو تیار ہوتا ہے۔ کرنل فریدی نے زندگی میں پہلی دفعہ مایوس ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس بھیانک نگری میں اس کے آواز جواب دے چکے تھے۔ کرنل صاحب، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہاں بیٹھ کر تو مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا اور نہ ہم کالی دنیا سے نکل سکتے ہیں۔ عمران نے کہا تو کرنل فریدی نے ہمت سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اب عمران جولیا کو مخصوص طریقے سے ہوش دلانے لگا اور کرنل فریدی روزہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا تو چند لمحوں بعد جولیا اور روزہ ہوش میں آ گئی۔ روزہ، اب ہم نے شیطان پرستوں کی دنیا سے نکلنے کے لیے اپنی جان لڑا دینی ہے، چاہے جتنے بھیانک ترین مناظر کیوں نہ ہو، ہم نے شیطان پرستوں کو شکست دینی ہے۔ اگر ہم کمزور پڑ گئے تو شیطان پرستوں کی جیت اور ہماری موت ہوگی۔ کرنل افریدی نے روزہ کو ہمت دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم سب نے اپنے اعصاب پر قابو رکھ کر شیطان کی جہنمی مخلوق کو شکست دینی ہے۔ عمران نے کہا تو اس بار جولیا نے لمبا سانس لے کر ہنکارا بھرا اور ان دونوں کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں دروازے کے بجائے سیڑھیاں تھیں جو نیچے جا رہی تھیں۔ اب چاروں اس بھیانک کمرے سے نظریں چراتے ہوئے آگے بڑھے اور سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ کافی دیر سیڑھیاں اترنے کے بعد انہوں نے خود کو ایک قبرستان میں پایا تو خوف اور حیرت سے ایک دفعہ پھر اچھل پڑے، کیونکہ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی سے نیچے اترے، اب بھیانک کمروں کا طویل سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور اب یہ چاروں بڑے قبرستان میں تھے۔ کالی دنیا کے پل پل بدلتے ہولناک رنگ ان کی سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر چکے تھے۔ ارے یہ کیا، یہ ہم کہاں پہنچ گئے اور یہاں بھی ہمیں وحشت و بربریت کے ہولناک ترین مناظر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کرنل افریدی نے اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ اب چاروں حیرت اور خوف سے اس بڑے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان بہت ہولناک قبریں ہی قبریں تھیں۔ یہ اس انجان دنیا میں کس کی قبریں ہو سکتی ہیں؟ جولیا حیرت سے اس طویل قبرستان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جولیا، جو بھی ہے، یہ قبرستان بہت ہی ہولناک جگہ ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ شہر خاموشاں کوئی عام قبرستان نہیں بلکہ شیطان پرستوں کی ہیبت کا ہولناک جال ہے۔ عمران نے جولیا سے کہا، جس کے چہرے پر اس طویل قبرستان کو دیکھ کر خوف تھا۔ چاروں حیرت اور خوف سے اس طویل قبرستان میں بھٹکنے لگے، کیونکہ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر قبرستان میں پہنچے، طویل راہداری اور کمروں کا بھیانک سلسلہ ختم ہو چکا تھا، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس بھیانک قبرستان میں وہ ہولناکیت کے نئے مصائب کا شکار ہونے والے ہیں۔ ہر طرف ان کو چونکہ قبریں ہی نظر آ رہی تھیں، اس لیے وہ قبرستان میں قبروں سے بچتے ہوئے ایک راستے سے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک زناٹے کی ایک زوردار آواز سنائی دی۔ آواز میں بہت گرج اور ہبت تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ قبریں کھل رہی ہیں اور اس میں سے مردے نکل رہے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی بے شمار قبریں کھل گئیں اور اس میں سے مردے نکل کر باہر آ چکے تھے اور ان کے منہ سے بے شمار بے پناہ شور نکل رہا تھا۔ ہر مردے کے ہاتھ میں انسانی دل تھا، جسے وہ نوچ کر ان کے سامنے کھانے لگے اور شور سے ان کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ یہ منظر اتنا بھیانک اور لرزہ خیز تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان چاروں کے منہ سے چیخ نکل گئی۔
اعصاب کو مفلوج کر دینے والے بھیانک ترین منظر دیکھ کر جولیا نے ایک دفعہ پھر خوف سے عمران کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور روزہ نے کن افریدی کا ہاتھ خوف کی شدت سے تھام لیا۔ وہ وحشت اور بربریت کا ڈراؤنا منظر دیکھ کر دونوں کے اعصاب پھر جواب دینے لگے، ہمت کرو جولیا، کیونکہ ہمارے صرف اعصاب کا امتحان لیا جا رہا ہے، اسے ہمیں ہمت سے ان شیطانی اور جانمی مخلوق کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عمران نے لرزتے ہاتھوں سے جولیا کو سہارا دینے کی کوشش کی، حالانکہ اتنا بھیانک ماحول دیکھ کر اس کے اپنے آواز جواب دے رہے تھے، مگر وہ جولیا کو پھر بھی سہارا دے رہا تھا۔ روزہ، یہی ہماری آخری کوشش ہے، اس کے بعد شیطان پرست شکست کھا جائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ سب مناظر ہمارے اعصاب کو شکست دینے کے لیے ہی ہے۔ کرن افریدی نے بھی کانپتے ہوئے روزہ کو تسلی دی، حالانکہ یہ بھیانک اور سحر کے انتہائی ہولناک مناظر دیکھ کر اس کا اپنا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ در حقیقت یہ چاروں اور خاص کر عمران اور کرن افریدی دنیا کے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، جو ان بھیانک ترین اور بدن پر لرزہ طاری کر دینے والے مناظر کو دیکھنے کے باوجود اپنے حواس کو قابو کیے ہوئے تھے۔ اچانک ایک قبر سے ایک بہت حسین عورت نکلی اور مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی، مگر ابھی وہ ان سے کافی فاصلے پر تھی کہ اچانک ایک قبر سے ایک اژدہا نکلا اور اس حسین عورت کو اپنے منہ میں ڈال کر قبر میں اتر گیا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ایک دفعہ پھر ان کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ اچانک ایک قبر سے ایک مردہ نکلا جس کے تمام جسم پر کیڑے اور سانپ لپٹے ہوئے تھے، وہ بھیانک چیخیں نکالتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک قبر سے پھر وہی اژدہا نکلا اور اس مردے پر پھونک ماری تو اس مردے کو آگ لگ گئی اور ایک دفعہ پھر یہ مردہ قبر میں واپس گر گیا۔ اچانک ان کے دیکھتے ہی قبر سے بے شمار سیاہ بجنگ سر کٹے نکلے اور ان کے ساتھ بے شمار مردے نکلے جن کے سر کٹے ہوئے تھے۔ پھر قبر سے چند مردے ایسے نکلے جو زندہ تھے، ان کے دیکھتے ہی ان مردوں نے اپنی گردنوں کو خود توڑ دیا، اور جیسے ہی ان زندہ مردوں نے اپنی گردنوں کو اپنی گردنوں سے علیحدہ کیا، ان مردوں کے منہ سے دل خراش چیخیں نکلنے لگیں۔ پھر یکرخت قبروں سے بے شمار سانپ، چوہے اور بچھو نکلے اور ان مردوں سے لپٹ گئے، اور چیختے ہوئے مردے پھر قبروں میں سما گئے۔ اس بھیانک قبرستان میں ہر طرف وحشت اور بربریت کے ہولناک مناظر تھے۔ یہ بھیانک مناظر پل پل ان کے سامنے آ رہے تھے، جس سے ان کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ انہوں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ان کو ایک انجان دنیا میں اتنے ہولناک اور بھیانک ترین مناظر کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسراغ رساں تھے، کوئی عامل یا پراسرار قوتوں کے ماہر نہیں تھے، بس ان کی مضبوط اعصابی ہی ان کی زندگی کی ضامن بنی ہوئی تھی۔ اگر یہاں جولیا اور روزہ تنہا ہوتی تو یہ وحشت اور بربریت کے ہولناک مناظر دیکھ کر کب کے ان کے اعصاب جواب دے چکے ہوتے، اور اگر عمران یا کرن افریدی بھی اکیلے ہوتے تو یہ جہنمی مخلوق کے یہ بھیانک مناظر دیکھنے کے بعد حواس ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہوتے۔ یہاں عمران اور کرن افریدی کو اپنے ہولناک خواب یاد آ گئے، کیونکہ اسی طرز کے مناظر انہوں نے اپنے خواب میں دیکھے تھے، جو کہ اب حقیقت بن کر ان کے اعصاب کو فیل کر رہے تھے، لیکن ان چاروں کا ساتھ ہی ان کا حوصلہ دیے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دفعہ پھر گرج کی ہولناک آواز گونجی اور قبر سے چند مردے نکلے جن کے وجود کو آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ شور مچاتے ہوئے ان چاروں کی طرف بڑھے۔ ان مردوں کے ہاتھوں میں سانپ اور بچھو تھی جن کو وہ نوچ کر کھا رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتے، یکرخت قبر سے ایک سیاہ رنگ کا طویل اژدہا نکلا اور ان کو نگل گیا اور فوراً قبر میں سما گیا۔ پھر یکرخت قبر سے استخوانی پنجہ نکلا اور ان چاروں کے پاؤں کو دبوچ کر قبر میں گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر جولیا اور روزہ کے منہ سے پھر دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور وہ اپنے پاؤں سے ان استخوانی پنجوں کو چھڑوانے لگیں، مگر یکرخت ان چاروں کے پاؤں میں زمین میں دھنس گئے اور سرکٹے ان کے سر پر نمودار ہو گئے اور بےہنگم کہکے لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ اس قبرستان میں ہر طرف وحشت اور بربریت کے ہولناک مناظر برپا تھے، اور آخرکار یہ چاروں کالے دنیا کی ہولناک وحشت کا شکار ہو گئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ سرکٹے ان پر اپنی آنکھوں سے شرارے برساتے، اچانک قبرستان میں یکلخت اندھیرا چھا گیا۔ تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ ان چاروں کے اس ہولناک قبرستان میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ ان کو ہر طرف بے پناہ شور اور دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں، اور ان کے پاؤں استخوانی پنجوں کا ہاتھ بھی چھوٹ گیا تھا اور ان کے پاؤں بھی زمین نے نگل لیے تھے۔ پھر چند لمحوں بعد اندھیرا چھٹا تو چاروں پھر حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ اب وہ ہولناک قبرستان کے بجائے کسی میدان میں کھڑے تھے جس کا رنگ بہت سرخ تھا، جیسے فرش پر خون بہایا گیا ہو۔ کالی دنیا کے پل پل بدلتے ہوئے ہولناک مناظر نے ان کو تقریباً مردہ کر دیا تھا۔ ارے
یہ کیا، وہ سب جہنمی مخلوق کہاں گئی، اور ہم اس بھیانک قبرستان سے یہاں کیسے آ گئے؟ ان چاروں نے حیرت سے ایک ساتھ کہا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھیوں طارق اور جوزف نے اپنے دیگر ساتھیوں کے خون کی قربانی سے افریقہ سے بہت سخت پرسار عمل سے کالی دنیا کے اس پہلے وار کو ختم کیا تھا۔ یہ بہت ہولناک تھا۔ کرنل صاحب، جو بھی ہے، ہم اب اس کالی دنیا سے نہیں نکلے ہیں۔ عمران نے کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اس میدان کی زمین بہت سرخ ہے۔ اس سے صاف لگتا ہے کہ ہم ابھی تک کالی دنیا کے ہی قیدی ہیں۔ جو ہولناک دنیا ہے جس نے ہم سب کے اعصاب کو شکست دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کرنل فریدی نے بھی طویل سانس لے کر کہا، کیونکہ پے در پہ شہر کے بھیانک ترین وار نے ان سب کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا، مگر ابھی ان کے سکون لینے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ اچانک ان کو دور سے بے شمار چمگادڑ نظر آئے جو بہت بھیانک شور مچاتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کالی دنیا کا آخری اور بہت خوفناک وار تھا جس میں آگ میں جلتے ہوئے چمگادڑ ان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کے منہ سے بھی آگ کے مرغولے نکل رہے تھے۔ حالانکہ یہ ہولناک چمگادڑ ان سے کافی دور تھے، مگر آگ کی تپش ان کو محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اب تک اس شیطانی اور بھیانک دنیا میں صرف چمگادڑ کے قوی ہیکل بت اور تصاویر دیکھی تھی، مگر یہ آگ کے بنے ہوئے چمگادڑ ان پر ہولناک وار کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں آگ میں رقصاں چمگادڑ ان کے قریب پہنچ گئے اور گول دائرہ بنا کر ان کے گرد حلقہ تنگ کر دیا، اور بھیانک چیخیں نکالتے ہوئے ان کے گرد دائرے تنگ کرنے لگے، اور اب ان چاروں کو کہیں سے بھی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر چاروں نے پھر مقدس کلمات یاد کرنے چاہے، مگر ان کے دماغ خالی تھے۔ اے اس کائنات کے بنانے والے، ہم بہت گنہگار ہیں، اس لیے تو اس شہر کی شیطانی دنیا میں ہم تیرے مقدس کلام کو بھول چکے ہیں۔ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اس بار جولیا نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے ہر چیز پر قادر ذات، تو ہماری مدد فرما، ہم تیرے بندے ہیں۔ کرنل فریدی نے بھی آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ اب آگ میں رقصاں جہنمی چمگادڑوں کا دائرہ بہت تنگ ہو گیا تھا اور ان کے وجود آگ میں تپنے لگے۔ اے ہر چیز پر قادر ذات، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تو ہماری مدد اور رہنمائی فرما۔ روزہ نے بھی روتے ہوئے فریاد کی، اے عظیم ذات، تجھے تیرے اسی محبوب کا واسطہ، کیونکہ تو اپنے محبوب کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرتا، ہمیں اپنے محبوب کا نام یاد کرا دے تاکہ ہم اس شیطان کی دنیا میں تیرے محبوب کا پاک نام لیں۔ عمران نے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی، کیونکہ آگ کی تپش سے ان کے وجود جلنے لگے تھے اور ان کو اس شیطانی وار سے نکلنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جوزف اور طارق نے اپنی پرسراریت سے کالی دنیا کا ہولناکیت کا وار تو ناکام کر دیا تھا، اگر ان کے ساتھی اب جس مشکل میں تھے، اس وار کو وہ اپنی پرسراریت سے ناکام نہیں کر سکے تھے، مگر وہ یہ بھول چکے تھے کہ عمران کے پیچھے سید چراغ شاہ صاحب کا ہاتھ ہے اور کرنل فریدی کے پیچھے سید نور عالم شاہ صاحب کا ہاتھ ہے، اور دونوں ولی کامل اور صاحب کمال اپنے ساتھیوں سے غافل نہیں تھے، اور شیطان پرستوں کی کالی دنیا سے دور پکیشہ میں سید چراغ شاہ صاحب سجدے میں سر رکھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مرید عمران اور اس کی ساتھی کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے تھے، اور کافرستان میں سید نور عالم شاہ صاحب اپنے مرید احمد کمال فریدی اور اس کی ساتھی کے لیے سجدے میں سر رکھے اللہ کے حضور دعا گو تھے۔ اور جب ان جیسے نیک بزرگوں کی دعائیں شامل تھیں تو پھر کس طرح شیطان پرست کامیاب ہو سکتے تھے؟ اس سے پہلے کہ کالی دنیا کا یہ ہولناک وار ان کے اعصاب کو ناکام کرتا، اچانک ان کے منہ سے درود شریف کا مبارک ورد جاری ہو گیا تو چاروں حیرت اور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور مزید اونچی آواز سے درود پاک پڑھنے لگے۔ یکلخت ان شیطانی چمگادڑوں کے وجود کو آگ لگ گئی، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جہاں سرور کونین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے اور شیطانیت کے وار ناکام نہ ہو۔ شیطانی چمگادڑ یکلخت اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اچانک ہر طرف دھماکے ہونے لگے اور تاریکی چھا گئی اور کالی دنیا فنا ہو گئی۔ اس تاریکی کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں نامعلوم کیسے تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے خود کو ایک جنگلی قبیلے میں پایا جو افریقہ کا ایک قبیلہ تھا اور ان چاروں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ عمران کے ساتھی
رباٹ، کراسٹی اور جوزف مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے اور کرنل فریدی کے ساتھ ہی ہریش، ریکھا اور تارک اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ کالی دنیا کی تباہی کے بعد یہاں کیسے پہنچے تھے، جو بھی تھا انہوں نے شیطان پرستوں کو ہی ہولناک دنیا میں اپنے مضبوط اعصاب سے ان کو شکست دی تھی۔ عمران، کرنل فریدی، روزہ اور جولیا حیرت اور خوشی سے کھل اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگے۔ اپنے ساتھیوں سے بغیر کچھ بولے چاروں ہی خوشی کے عالم نے ایک دفعہ پھر سرور کونین، حسن کائنات، سید المرسلین، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے پھر درود پاک پڑھا، جس مبارک عمل کی بدولت انہوں نے شیطان پرستوں کو شکست دی تھی۔ دانش منزل میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے چیف ایکس 2 کے منتظر تھے، جس نے ان کو جولیا کیس، پراسرار اغوا والے کیس کے بارے میں بریف کرنا تھا۔ ہیلو ڈپٹی چیف، کیا تمام ممبران یہاں پہنچ چکے ہیں؟ بلیک زیرو کی ایکس 2 کی مخصوص انداز میں برائی آواز سنائی دی۔ یس چیف، تمام ممبران عمران کے یہاں پہنچ چکے ہیں، جولیا نے ادب سے جواب دیا۔ ممبران، آپ سب جانتے ہیں کہ اس بار شیطان پرستوں نے بہت ہی خوفناک جال بچھایا تھا اور عمران اور کافرستان سے کرن افریدی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بہت ہی خوفناک جال بچھایا تھا اور کافرستان سے کرن افریدی کی ساتھی روزہ کو بھی اغوا کر لیا تھا، کیونکہ وہ شیطان پرست بہت طاقتور اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا اور اسے معلوم تھا کہ جولیا، روزہ، عمران اور کرن افریدی کی بہت اہم اور خاص ایجنٹ ہیں۔ ایکس 2 نے کہا، چیف، آخر وہ شیطان پرست صرف مس جولیا کو ہی کیوں اپنا نشانہ بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ سیکرٹ سروس میں صالحہ، کراسٹی بھی ہیں اور کافرستان میں کرن افریدی صاحب کی ٹیم نے روزہ کے علاوہ رشیدہ اور لیڈی انسپکٹر ریکھا بھی تو کام کرتی ہیں۔ خاور نے بھی سوال کیا۔ دیکھو خاور، یہ بات تم مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ جولیا کو تم ممبران کے ساتھ کام کرتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے اور جولیا پکیشا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہے اور پکیشا کی بہت اہم رکن ہے۔ اس لیے اس شیطان پرست نے جولیا کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا اور بقول جوزف کیس، پر اسرار اور دہشت ناک کیس میں صرف ایک ہی فرد مہاگمباروں کی کالی دنیا میں جا سکتا تھا۔ مجھے عمران اور جولیا سے ہی معلوم ہوا ہے کہ روزہ کے لیے بھی ایک ہی فرد اس کالی دنیا میں جا سکتا تھا اور کرن افریدی اپنی ٹیم ممبر روزہ کے لیے وہاں گیا تھا اور اللہ کے کرم سے اس شیطان کو شکست دے کر کامیابی سے سب واپس ہوئے ہیں۔ ایکس 2 نے کہا، چیف، ویسے یہ بہت ہی عجیب اور الجھا ہوا مشن تھا جس میں صرف عمران صاحب ہی مس جولیا کے لیے اس شیطان کی کالی دنیا میں گئے، حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی پرسار کیس گزرے ہیں اس میں کئی ممبران شرکت کرتے رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں کیپٹن شکیل، تمہاری بات صحیح ہے۔ ویسے اپنی طرف سے تنویر اور عمران کے دوست سپر فیاض نے بھی اپنی طرف سے عمران کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے اور کافرستان کے کیپٹن حمید اور انسپکٹر آصف کے ساتھ سندربن کے جنگلات کا سفر کیا اور ان کی بھی شیطان پرستوں سے ملاقات ہوئی ہے اور میری ٹیم ممبر کراسٹی اور عمران کے ساتھی رباڑ نے بھی اپنی طرف سے عمران اور جولیا کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی اور ایکلیمیا گئے تھے جہاں انہوں نے ایک شیطانی مبد کو تباہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ صفدر، صالح اور عمران کے ساتھی ٹائیگر اور اس کی طرح زیر زمین کام کرنے والی لڑکی روزی راسکل نے بھی عمران اور جولیا کے بارے میں کوشش کی تھی اور اس سلسلے میں سید چراغ شاہ صاحب سے ملاقات کی تھی، لیکن بقول شاہ صاحب کے اللہ کے کرم سے عمران اور جولیا کامیاب لوٹیں گے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاہ صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے اور کافرستان میں انور اور کرن افریدی کے مرشد سید نور عالم شاہ صاحب کی خصوصی دعاؤں سے عمران اور کرن افریدی وغیرہ جولیا روزہ کو کالی دنیا سے واپس لائے ہیں اور بقول عمران اور جولیا کے وہ واقعی دہشت اور بربریت کی بہت ہولناک ترین دنیا ہے جو کہ نیک بزرگوں کی دعاؤں سے فنا ہوئی ہے۔ ایکس 2 نے تفصیل سے ان کو سمجھایا، ویسے چیف یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اب مجرموں کے بجائے شیطانی طاقتیں بھی ہمارے دشمن بن چکی ہیں اور ہم سراغ رسائیں کوئی پراسرار عملیات کے ماہر نہیں ہیں جو شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرتے پھریں، اور یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہوئی۔ نعمانی نے تشویش سے کہا، ہاں نعمانی، تمہاری بات درست ہے، دراصل بات وہی ہے کہ اب تک عمران اور جوزف کی نگرانی میں تم سب ممبران نے بے شمار دفعہ شیطان کی بہت بڑی طاقتوں کو فنا کیا اور اس وجہ سے جو بھی شیطانی قوت طاقت پکڑتی ہے وہ آپ سب کو ہی اپنا شکار بنانے کے چکروں میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اپنی شیطانی قوتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ سب کی وجہ سے شیطانی دنیا کو بہت نقصان پہنچا ہے اور وہ اپنی شیطانی وسعت کو بڑھانا چاہیں تو تم سب ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہو، اس لیے وہ اب پہلے ہی تم سب اور عمران کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکس 2 نے کہا تو سب ممبران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا،
میرے ممبران میں سے صالحہ نے عمران کے 2 ساتھیوں اور 4 پاورز کے ممبران رباٹ حرف کنگ ماسٹر اور پراسرار قوتوں کے ماہر جوزف حرف جوشو اور المعروف پرنس مکاشو کے ساتھ ہی تاریخ براعظم کے ایک ملک کے گھنے جنگلوں کا سفر کیا اور کافرستان سے کین افریدی کی بلیک فورس کے سیکنڈ چیف ہریش ریکھا اور پراسرار قوتوں کے ماہر طارق صاحب کے ساتھ سفر کیا اور تنویر نے عمران کے 2 سپر فیاض کے ساتھ کافرستانی ایجنٹوں کیپٹن حمید اور انسپکٹر آصف کے ساتھ سندربن کا سفر کیا ہے، اور کیپٹن شکیل صفدر اور صالحہ نے عمران کے شاگرد ٹائیگر کے اور اس کی ساتھی روزی راسکل کے ساتھ سفر کیا اور ان کا ٹارگٹ جنوبی افریقہ میں موجود ایک خفیہ شیطانی مبعد تھا اور سب کا مقصد ڈپٹی چیف جولیا اور عمران کی مدد کرنا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہیں بہت چاہتے ہیں، اور گو کہ بقول جوزف اور طارق صاحب کے کالی دنیا میں جولیا کے لیے ایک ہی فرد جا سکتا تھا اور کافرستانی ایجنٹ روزہ کے لیے بھی ایک ہی فرد کالی دنیا میں جا سکتا تھا، اور وہاں عمران اور مسٹر کن افریدی وہاں گئے اور مجھے اور یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کیونکہ مجھے ڈپٹی چیف نے جو حالات بتائے ہیں وہ بہت ہی ہولناک اور بھیانک نگری تھی، لیکن شاہ صاحب کی دعاؤں سے برال عمران اور جولیا اور کافرستانی نیک بزرگ سید نور عالم شاہ صاحب کی دعاؤں سے کن افریدی اور روزہ بھی کامیاب واپس لوٹے ہیں۔ ایکس2 نے تفصیل سے کہا، چیف، بے شک ہم لوگ جنوبی افریقہ کے گھنے جنگل میں ایک سیار انگت کے پرانے شیطانی حویلی جو کہ شیطانی مبد تھی، وہاں مس جولیا اور عمران صاحب کی مدد کیا کرتے۔ وہاں ہم خود بہت ہولناک اور بھیانک ماحول سے گزرے ہیں جہاں خوف کی شدت سے ہمارے خون خشک ہو گئے تھے، اور بلا شبہ ہم یعنی مسٹر ٹائیگر، وزیر راسکل صفدر میں اور کافرستانی ایجنٹ انسپکٹر جاگدیش، کرائم رپورٹر انور اور کرائم رپورٹر رشیدہ بھی بہت ہی خوفناک شیطانی جال میں پھنسے تھے، لیکن پھر بھی دہشت کے ان لمحات میں ہم سب نے اس شیطانی حویلی کو تباہ کر دیا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلے تھے جہاں بلا شبہ ہر طرف دہشت اور خوف کی بھیانک دنیا تھی۔ صالحہ نے ان ہولناک لمحات کو یاد کر کے کہا، ویسے چیف ہم 4 اسٹار کے کسی ممبر نے اس پر اسرار مہم میں حصہ نہیں لیا، لیکن ممبران کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مشن کوئی عام مشن نہیں تھا بلکہ دل ہلا دینے والا بہت ہی ہولناک مشن تھا۔ چوہان نے کہا، چیف گو کہ ہم پکیشہ ممبران اپنے ڈپٹی چیف کے لیے 4 کے گروپ میں بٹ کر مس جولیا کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور گو کہ سوائے عمران اور کن افریدی صاحب کے باقی ممبران اور ہمارے گروپوں کے ساتھ شامل کافرستانی ایجنٹ جو کہ سب کن افریدی صاحب کے انڈر کام کرنے والے ان کے جانصار تھے، ہم تینوں گروپ بے شک کالی دنیا تو نہیں پہنچ سکے لیکن کسی طور پر ہمارا مشن بھی ناکام نہیں ہوا، جیسا کہ میرے گروپ نے سندربن کے جنگلوں میں ایک شیطانی گروہ کا خاتمہ کیا اور چمگادڑ کے شیطانی بت کو فنا کیا ہے، اور مس کراسٹی کی زبانی ان کے گروپ نے جوزف اور طارق صاحب جیسے ماہر پر اسرار تھے، انہوں نے اپنے پرسار عملیات سے کالی دنیا میں نہ جا کر اس کو تباہ کرنے میں اپنا کمال دکھایا تھا، اور بقول میں صالحہ کے ان کی جنوبی افریقہ میں کسی مہم میں کسی خوف اور دہشت سے کم نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے خوف کے عالم میں بھی باوجود اس خفیہ شیطانی عمارت کو فنا کر دیا، اور اس لحاظ سے ہماری کافرستانی جنٹوں کے ساتھ مشترکہ مہم ہر لحاظ سے کامیاب ہوئی ہے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ ویسے چیف یہ صورتحال بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو کسی دن ہم مار کھا سکتے ہیں کیونکہ آخر کو ہم انسان ہیں۔ اس بار جولیا نے تشویش سے کہا، ہاں جولی تم درست کہہ رہی ہو، میں چند بار شاہ صاحب سے مل چکا ہوں اور بقول شاہ صاحب کا واقعی پکیشہ سیکرٹ سروس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، اسے ان کے جہاں مجرم دشمن بے شمار ہو چکے ہیں وہاں شیطانی طاقتوں نے بھی ان کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے، لیکن شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ہر ممبر کو پاک صاف رہنے کی ضرورت ہے اور موقع ملتے نماز اور تسبیحات ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے شیطانی طاقتیں آسانی سے حملہ آور نہیں ہو سکیں گی۔ ایکس2 نے کہا، ٹھیک ہے چیف، ہم انشاءاللہ پاکیزگی کا خیال ضرور رکھیں گے اور نماز پڑھنے کی کوشش ضرور کریں گے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی، درود پاک اور دیگر تسبیحات کا ورد ضرور کریں گے۔ اس بار صدیقی نے کہا تو سب نے انشاءاللہ کہا۔ عمران، حیرت ہے تم آج خاموش ہو، کیا کالی دنیا کی دہشت ابھی تک تمہارے اعصاب پر سوار ہے؟ ایکس2 نے حیرت سے عمران سے پوچھا جو واقعی حیرت انگیز طور پر خاموش تھا۔ بس نہ پوچھیں چیف، مجھ پر کیا بیت رہی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بڑے مشکل سے میں اور جولیا ایک نئی دنیا پہ پہنچے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ وہیں اپنے سر پر سہرا سجا لوں گا اور 1 درجن بچوں کے ہمراہ واپس پکیشہ آؤں گا، اور پھر بچے تنویر کو دیکھتے ہی ماموں کہہ کر اسے چمٹ جائیں گے اور تنویر ماموں ان کو ٹافیاں لے کر دے گا، لیکن کالی دنیا کو بھی جلدی فنا ہونا تھا، اور اب تنویر بھائی اپنی پیاری سی بہن کا رشتہ مجھے کیسے دیں گے، میں انہی خیالوں میں مگن ہوں۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر حماقت سے کہا تو سب ممبران مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے، البتہ تنویر اور جولیا اسے غصے سے گھورنے لگے۔ ایک تو ہر وقت تمہارے ذہن میں حماقتیں ہی سوار رہتی ہیں، دانش منزل آ کر سنجیدگی اختیار کیا کرو ورنہ میں کسی دن سخت ایکشن لوں گا۔ ایکس2 کی تیز آواز سنائی دی کیونکہ اسے عمران کی حماقت پسند نہیں آئی تھی۔
کسی ممبر نے اور کوئی سوال کرنا ہے؟ ایکس 2 نے برائی آواز میں پوچھا۔ نو سر، جولیا نے سب ممبران کی طرف دیکھ کر ان کے مشورے سے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، ایکس 2 نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ عمران، تو میں ہر بار منع کرتی ہوں کہ چیف کے سامنے احترام سے بات کیا کرو ورنہ کسی دن میرے ہاتھوں پٹو گے۔ ایکس 2 سے رابطہ ختم ہونے کے بعد جولیا نے غصے سے عمران سے کہا، یہ احمق کبھی بھی نہیں سدھرے گا۔ تنویر نے بھی منہ بنا کر کہا، نہیں تنویر، جس دن تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری دلاری بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دھو کے تو میری ساری حماقتیں اپنے آپ ہی سنجیدگی میں بدل جائیں گی۔ عمران نے معصومیت سے کہا تو میٹنگ ہال زوردار کہکوں سے گونج اٹھا۔ ختم شد۔